وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اب بے شک کا اگر جو لوگ انکار کرتے ان کو اگر آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کس طرح سر نگون ہوں گے، سر جھکائی ہوں گے، ان کو دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھے اس حالت کو، ایک عجیب چیز آپ کے ساتھ. وَلَوْ تَرَى مخاطب لَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، آپ عذاب کو دیکھ لیتے کہ اس وقت یہ اس ظرف بنے گا لو طرح کے لیے، اذ المجرمون، جبکہ مجرمین ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے عند ربہم، اللہ کے سامنے. جس وقت ان کو عذاب، اگر اس عذاب کو آپ دیکھ لیتے، یقولون، جبکہ کہیں گے یا ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے عذاب کو دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے بہت کچھ سنا، تیری بات بھی سنی، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں چھوڑ دو اللہ واپس، ان ترجعنا، اگر آپ واپس کریں گے، نعمل صالحا، ہم نیکی کا عمل کریں گے دنیا میں، موقنون بذاتک، تیری ذات کا اور تیری قدرت کا ہمیں علم ہو گیا. اگر اس حالت کو تو دیکھتا، لرأیت امرا عجیبا، امر عجیب تیرے سامنے آتا. یہ لو کا جواب محذوف ہے. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہیں بفرض المحال لآتینا کل نفس ہداہا، ہر نفس کو یہ کہ ہدایت ہم دے دیں. لیکن اس وقت ہدایت کیا ہے؟ یہ فطری، اللہ کو بلا کر یہ کیا ہے، یعنی کسبی تو پھر نہیں ہوگی. حالانکہ یہ دنیا دار الکسب ہے، چاہے تو ہم کسی آدمی کو ہدایت دے سکتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جبری قسم کی ہے کہ ہدایت ہوگی. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ، لیکن یہ عذاب ثابت ہو چکا ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو بھرنا ہے جنات اور انسانوں میں سے، اس لیے میں نے اختیار دیا ہے. اگر چاہتا تو سب کو مومن بناتا، لیکن میں نے اختیار دیا. اب اپنے اختیار سے کچھ اللہ کا بھلا کرے جنتی بنتے، کچھ جہنمی بنتے. میں نے تو چونکہ وعدہ کیا جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے، دونوں کے لیے. لہذا اپنے مرضی پر کون اپنی تشکیل کس طرف کراتا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. جی ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا تم لوگوں نے ایمان کو ترک کر دیا، ترکتم الایمان، ایمان کو ترک کر دیا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو تم لوگوں نے بھلا دیا. انا نسیناکم، آج ہم تمہیں بھلا دیتے، تمہیں ترک کر دیتے اس بے کسی کے عالم میں. وذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی والا عذاب چکھ لو. بما کنتم تشرکون، جو کہ آپ یہ کہ شرک کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے. اس کے بعد ربط تقابل ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ اذا ذکروا بها، جب ان کو ان کے ساتھ یہ کہ نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، سجدے پہ گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اللہ کی حمد کرتے، وهم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے. خروا جواب ہے اذا ذکروا شرط کے لیے، اور پھر الذین کے لیے صلہ بنیں گے، یومنو کا فاعل بنے گا. تتجافى جنوبهم، یہ وسبحوا بحمد ربهم، اور اس سبحوا کی ضمیر سے حال ہے. تتجافى جنوبهم، ان کے پہلو الگ رہتے بستروں سے، یعنی المضاجع، بستروں سے، یہ بھی حال ہوگا سبحوا کی ضمیر سے اور خروا کی ضمیر سے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، ڈرا لے کے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے. ومما رزقناهم ينفقون، جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي، ایمان والوں کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کیا کیا نعمتیں تیار کی گئی ہے. فلا تعلم نفس، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ ما اخفي لهم من قرة اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک جو اس کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے وہ کیا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، جو نیک عمل دنیا میں کیا کرتے تھے. اس کے بعد فرماتے کہ یہ کیوں مومن جنت میں جائے اور کافر جہنم میں. فرماتے تھے ایستوی الامران، کیا دونوں برابر؟ لڈو کبھی برابر نہیں ہوتے، رات دن برابر نہیں ہوتے، دائیں بائیں برابر نہیں ہوتے، اوپر نیچے برابر نہیں ہوتے، مجرم غیر مجرم برابر نہیں ہوتے. ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہوں گے؟ نہیں ہوتے. فمن کان مومنا، جو مومن ہو دنیا کے اندر، کائن کمن کان فاسقا، کیا یہ اس کی طرح ہوگا کہ جو فاسق ہو؟ نہیں، یہ دونوں نو، ہر نو کے نیچے بہت سے افراد ہیں، اس لیے جمع بتایا لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہے. خود بتاتے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے، فلہم جنت المأوی، ان کے لیے کہ ٹھکانے ہوں گے، باغات ہوں گے، نزلا بما كانوا يعملون، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی جو انہوں نے اچھے عمل کیے. واما الذین فسقوا، جو بدکار ہے، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما ارادوا یخرجوا منها، جب نار جہنم سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، ان کو دھکیل دیا جائے گا واپس، ان کو واپس کیا جائے گا. وقیل، ان سے کہا جائے گا، یقال کے معنی میں، وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی،
چکھ لو جہنم کے عذاب کو. یہ عذاب کی صفت ہے الذی، نار کی نہیں ہے، نار تو مؤنث ہے. جہنم کے عذاب کو چکھ لو، وہ عذاب الذی کنتم تکذبون بہ، جس کو تم مرنے سے پہلے جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم چھکا دیں گے ان کو من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر، چھوٹا عذاب پہلے عذاب سے پہلے. ایک چھوٹا عذاب یہ دنیا والے، یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، یہ چھوٹا عذاب دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. یہ دون قبلوں کے معنی میں ہے مولانا. دنیا میں چھوٹا عذاب قبر وغیرہ میں کو چکا دیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے. لعلہم یرجعون عن الشرک، تاکہ شرک سے واپس ہو جائیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی آیت کے ساتھ اس کو نصیحت کی جائے. ثم رضانا، پھر روح گردانی کرے. انا منتقمون من المجرمین، مجرمین سے ہم ضرور انتقام لے لیں گے. اس کے بعد صداقت رسول کو بیان کر رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو تورات دے دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ الْكِتَابِ، آپ کو بھی اسی طرح کتاب ملے گی. لکائی میں ہی ضمیر کا مرجع کتاب، جیسے موسیٰ کو کتاب مل گئی اس طرح آپ کو کتاب ملے گی. فَلَا تَكُنْ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، موسیٰ کو کتاب مل گئی تو فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ الْكِتَابِ، آپ بھی کتاب سے کتاب کی حصول میں اور ملاقات میں کوئی شک نہ کرے، آپ کو بھی کتاب ملے گی. سمجھے مانا فلا تکن فی مریۃ من لقائی، من لقائی کا الکتابہ، مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، فاعل محذوف ہے. فلا تکن فی مریۃ من لقائی کا الکتابہ، آپ کو بھی کتاب مل جائے گی. دوسرا یہ کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائی کا موسیٰ، موسیٰ کی ملاقات میں کوئی شک نہ کرو، آپ کی ملاقات ہو گئی. شب معراج میں اللہ نے ملاقات کرا دی. فلا تکن فی مریۃ من لقائی کا موسیٰ. یا فلا تکن فی مریۃ من لقائک یوم القیامت، قیامت کے دن آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اور ایک سورج ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائک الاذی کما لقیہ موسیٰ، فلا تکن فی مریۃ من لقاء الاذی، تکلیفیں تجھے آ جائیں گی ان میں شک نہ کر دو. کما لقیہ موسیٰ، جیسے موسیٰ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے انبیاء کی ملاقات ہو جائے تو اس میں کیا ہے؟ اللہ پاک نے شب معراج میں 1.25 لاکھ انبیاء کو عطیہ ہونا کبھی ارواح کو اللہ پاک نے یہ کہ انسانی شکل دے کر کے شکل میں آ کر حضرت کے پیچھے نماز انہوں نے پڑھی. عطیہ ہونا کبھی ارواحہم تشریفا لہ و تکریما لہ. اور واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان سے پوچھو، وہ تو پہلے مر گئے. آدم علیہ السلام کا مناظرہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا آدم علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال بعد میں آدم پہلے کیسے مناظرہ ہو گیا؟ کہتے موسیٰ کے زمانے میں آدم کے روح کو متمثل اور متشکل بنا کر کے موسیٰ سے مناظرہ کرایا، یا موسیٰ ابھی تک پیدا نہیں تھے، موسیٰ کو پہلے سے اس کے روح کو متمثل بنا کر آدم سے مناظرہ کرایا. مشکات میں آپ نے وہ مناظرہ تو پڑھا ہے. دونوں میں ہزاروں سال کا فاصل ہے. یہ مناظرہ کدھر ہو گیا؟ یہ وڈ خزدار میں ہوا تھا. اب جی استاد جی، آپ یہ سب بیدار ہے جی. وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے بنی اسرائیل میں سے ائمہ ایسے ہدایت بنائے، یعنی اتنے ائمہ بنا دیے کہ یہدون بامرنا، جو ہماری ایک حکم ہمارے فیصلے کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے، وہ انبیاء اور علماء ہیں. لما صبروا، جبکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انہوں نے، یہ ظرف ہے، یہ متعلق ہوگا اللہ کو. لما صبروا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا مصیبتوں پر. وَقَانُوا يُوقِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کے یقین رکھنے والے تھے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت، تیرا پروردگار یہ ہے کہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان کے درمیان میں فی ما کانوا یختلفون فیہ، جس مسئلے میں اختلاف ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کوئی کہتے ہیں مسیح ابن اللہ ہے، کوئی کہتا ہے عین اللہ ہے، کوئی ولد اللہ کہتے ہیں. یہ اختلافات اللہ صاف کرے گا. اولم یہدی لہم کما اہلکنا، مولانا یہدی کی جو ضمیر ہوا ہے یہ اہلاک کی طرف راجع ہے.
اتنی بستیوں کی ہلاکت نے ان کی رہنمائی نہیں کی. اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی نسلیں کتنی صدیاں ہم نے ہلاک کی. یمشون فی مساکنہم، یہ مشرکین مکہ ان کے ٹھکانوں سے گزرتے اپنے اسفار سفروں کے دوران. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں یہ ہے کہ بڑی نشانی ہے. فرماتے ہیں افلا یسمعون، کیا یسمون بہرے بنتے، فلا یسمعون سنتے نہیں. ایغفلون، یہ لوگ یہ کہ غافل بن گئے. ولم یرو، یہ دیکھتے نہیں. انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم پانی کو، بارش کے پانی کو ایک بنجر زمین پہ پہنچا دیتے. فنخرج به زرعا، اور اس سے پھر کھیتیاں نکالتے. اس قسم کی کھیتی اور فصل کی تاکل منه انعامهم وانفسهم، ان کے چوپایاں اور یہ خود کھاتے ہیں. افلا یبصرون، یہ کب تک یہ ہے کہ بہرے بنیں گے. ایعمون، یہ لوگ اندھے ہوں گے. فلا یبصرون، دیکھیں گے نہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اس کے باوجود بھی کہتے یہ فیصلے کا دن کب آئے گا. ان کنتم صادقین، اے نبیو اگر تم سچے ہو تو بتا دو. ان سے کہہ دے لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون یوم الفتح. قل لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، کافروں کو پھر اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، نہ ان کو مہلت ملے گی یوم الفتح، جس دن فیصلہ ہوگا. یہ لا ينفع کے لیے یوم الفتح ظرف ہے. ان کان الامر کذالک، صورت حال یہ ہو. فاعرض عنہم، اس قسم کے بدبختوں سے روگردانی کر دو. وانتظر العذاب لہم، ان کے لیے عذاب کا انتظار کرو. انہم منتظرون عاقبتک، یہ آپ کی موت کا انتظار کرتے. اس لیے کہ کہتے نتربص به ریب المنون، موت والے حوادثات کا محمد کے لیے انتظار کرتے کہ کب محمد مرے گا. اس کے بعد آ گیا سورۃ الاحزاب. مولانا احزاب یہ احزاب بھی ہے، اور غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کہ کافروں کے مختلف جماعتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہا. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ خندق بنائیں، اس کے مدینہ کے دائیں بائیں خندق کھودیں اور کھڈے، تو یہ آ جائیں گے، اللہ کا بھلا کرے. اسی میں پھر یہ کہ اس کو پار نہیں کر سکیں گے، پیچھے لگیں گے ان کے انشاءاللہ. تو پہلے تو پار نہیں کر سکیں، اگر اندر کوئی آ گیا تو نکل بھی نہیں سکے گا. مدینہ کے دائیں بائیں انہوں نے کس طریقے پر یہ خندق کھودا، سمجھ رہی میں کہ نہیں. آج بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو امریکی روبوٹ ہے، امریکی جو روبوٹ ہے جس کو کلاشنکوف دیکھ کر کے میدان پر یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ لڑتا ہے. لیکن اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ کھڈا کھودیں اور آپ کھڈے کے اس طرف ہو جائیں، یہ آ کر کے کھڈے میں گرے گا، پھر نکل نہیں سکتا. سمجھ رہی میں کہ یہ وہ ہے، یہ صحابہ کی حکمت عملی ہے حضرت سلمان فارسی کی، چونکہ وہ فارس میں رہ چکا تھا. یہ مشورہ انہوں نے دیا، سمجھے. کئی دن مدینہ کا گھیرے انہوں نے لیا، لیکن اللہ نے ان کے دیگ میں چڑھا کر کے کھاتے تھے، ہوائیں لگا دی ان کے پیچھے اور وہ بھاگے. کچھ ایک دو اندر آ گئے لیکن وہ قتل ہو گئے، مردار ہو گئے. یہ سورۃ الاحزاب ہے، اس کا قصہ آپ کی. ابھی آخر میں فرمایا فاعرض عنہم، ان سے روگردانی کر دو. اور یہاں پر فرماتے ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافر اور منافقین کی بات نہ مانو. یہی تو روگردانی اور کیا ہے. سورت کے آخر میں، سورۃ السجدہ کے آخر میں فاعرض عنہم، یہاں پر فرماتے ولا تطع الکافرین. اور ماقبل میں فرمایا فانتظر انہم من المنتظرین، وہ آپ کے خلاف انتظار کرتے ہیں اور آپ ان کے خلاف یہ کہ انتظار کریں. یہاں انتظار کے ضمن میں رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہے. یہاں بھی انتظار اس طرح ہے، ایک فریقین کے ایک دوسرے. سورت کا دعویٰ ہے مولانا تحزیز علی التبلیغ، التحزیز علی التبلیغ، اور والترغیب الی اطاعت الرسول، رسول کی اطاعت. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی اتق اللہ، تقوی پر برقرار رہو، جیسے اللہ سے ڈرتے ہو اسی پر ہمیشہ رہنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایجاد تقوی کی نہیں ہے، یہ ابقاء تقوی. یہ بتایا تھا آپ کو کسی مسئلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس آیت کی مثال دی. ایجاد تقوی نہیں ہے کہ نئے تقوی آپ اپنے اندر پیدا کریں. نبی میں تقوی ہے لیکن یہ ابقاء علی التقوی، تقوی پر برقرار رہو جس طرح پہلے سے تھے. یا اطلاق نبی کا ہے لیکن مراد امت ہے. ولا تطع الکافرین، کافروں کی بات اور منافقین کی کبھی نہیں ماننا، ورنہ کافر اور منافق وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہ ان کی الہ باطلہ کی عبادت کریں. ان اللہ کان علیما، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، لہذا جو حکم وہ دیتے ہیں وہ علم اور حکمت پر مبنی ہوگا.
واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریں اس وحی جلی اور وحی خفی کا جو تیرے طرف یہ کہ وحی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، ان اللہ کان خبیرا بما تعملون، جو کچھ یہ ہے کہ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کو آپ ترک کر دیں، غیر وحیات پر آپ عمل کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی کے ڈر کی وجہ سے آپ وحی کو ان اللہ کان خبیرا بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال پر، اس لیے وحی کو ترک نہیں کرنا، وحی پر عمل کرنا، وحی کو ترک نہ کرو۔ وتوکل علی اللہ، آپ ان کی باتوں سے ان سے ڈرو نہیں، وحی کو لے لو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وکف اللہ وکیلا علی امورک، اللہ یہ کہ کارساز ہے، وکیل ہے تیرے امور کا۔ اور وکیل کے جب میں مقدمہ وکیل کے حوالہ کرتا ہوں، وکیل جا کر کے کورٹ میں لڑے گا، وہ میرے لیے جیتے گا، تمام مسائل کو وہ کرے گا۔ جب تم نے اپنے امور کو اللہ کے حوالہ کر دیا، اب مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ باقی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک دل کے اندر یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی گٹھ جوڑو، ان کی بھی محبت ہو اور میری محبت بھی ایک دل میں ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے دل بسیط ہے، اس کے اندر ایک ہی چیز آئے گی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ کی محبت آ گئی تو اس لیے غیر کو آپ کو نکالنا پڑے گا۔ ایک دل کے اندر یہ نہیں ہوگا، ایک دل میں آپ ان کی بات بھی مانے دو، باقی ایک آدمی کے دو دل تو ہوتے ہی نہیں ہے۔ اڑے کچھ والا پڑا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنایا، فی جوفی، اس کے سینے کے اندر۔ ہو گیا مولانا؟ اس لیے ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور دوسرے میں غیر اللہ کی محبت ہو۔ اگر حب رخ در دل نمے داری، اگر حب رخ در دل نمے داری کیا ہے؟ چمے داری، اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے لمبے چوڑی سینے میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اڑے کچھ پہ نہ پڑا۔ ایک زبردست اور بات کی انہوں نے، بحب تو عجب تاثیر دیدم، بحب تو عجب تاثیر دیدم، دل منشو چزیبا منظر من۔ آپ سے عشق کر کے اللہ بڑا مزہ آیا، میرے سینے میں تو آ گیا، گدھے گھوڑے سارے نکل گئے۔ جب تو آ گیا تو گدھے گھوڑے، دنیا کے افکار اور دنیا کے فکر اور دنیا کے خیالات سارے کے سارے نکل گئے۔ دل الحمدللہ دور کر دی، دل الحمدللہ دور کر دی، ز قلب پاک من گاؤں خرے من۔ تیری بڑی مہربانی کی گندگی سے تو نے میرے دل کو پاک کر دیا۔ اور یہ میں نے اللہ نور السماوات میں آپ کو بتایا تھا 4-5 چیزیں، تشبیہ کس طرح ہے، لیکن اس وقت آپ سوئی ہوتے، 2-3 سال پرانی بات ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ پاک یہ کہ دو دل نہیں بناتے ایک سینے کے اندر۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہم، اور جن سے تم زہار کرتے ہو وہ ماں بھی بنے بیوی بنے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، ماں ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو ماں نہیں ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہے تو شیطان کی نہیں ہے، غیر اللہ کی نہیں ہے، غیر اللہ کی ہے تو۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کسی قبر کو پوجنا یہ شرک صرف تھوڑی ہے، درخت کو پوجنا یہ شرک صرف تھوڑی ہے، سمجھے، بتوں کو پوجنا یہ صرف تھوڑی ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ مولوی صاحب کی داڑھی اتنی بڑی ہے کہ ناف تک پہنچی ہوئی ہے، پاکستان بھی اس کے پیچھے چھپ سکتا ہے اس کے نیچے، لیکن اس کے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے۔ وہ چاہے دیوبند کا پڑا ہوا ہو یا یہ کہ سہارنپور کا پڑا ہوا ہو یا راوینڈ کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ دانتوں کو گھسا یا اس نے، اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، مسواک سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ پہلا پڑ گیا؟ اے جی جنے دا پتر، وما جعل ازواجکم، اور تمہاری بیویوں کو اللہ ہی تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو، نہیں بنایا۔ یہ موصوف جعل کا مفعول اول ہے، امہاتکم مفعول ثانی، ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ بیوی ہے تو ماں نہیں ہے، ماں ہے تو بیوی نہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ کہتا ہے کہ جی بتا دیا کہ انت کا زہر امی، یا یہ کہ تو میری ماں ہے، بس وہ ہو گیا جی، بیوی اس پر مکمل حرام ہوگی۔ ہمارے تو چونکہ زہار کا مسئلہ ہے، کفارہ دے دے اللہ آپ کا بھلا کرے، حرام نہیں ہوگی۔ سورہ مجادلہ میں مسئلہ آئے گا۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، تمہارے لے پالک قسم کے بیٹے، ان کو اللہ نے تمہارے بیٹے نہیں بنا دیا۔ ایک آدمی اپنے کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا، وہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے تو تیرا نہیں ہے، تیرا ہے تو اس کا نہیں ہے، سمجھے۔ اور ظاہر ہے کہ نسب ایک سے، ادعوہم لآبائہم، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کر باپ کی طرف اس کی نسبت کریں گے۔
اس لیے حضرت زید ابن حارثہ ان کو جو محمد رسول اللہ کا متبنہ قرار دیا گیا، آپ کا متبنہ ہے لیکن حقیقی بیٹا نہیں، اس لیے اس صورت کے اندر بتا دے گا آپ کو، جب آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے زینب کو، اور زینب بے کس بے سہارا ہے، اور زینب نے یہ کہ اس سے نکاح کر دیا، اب زینب سے کون نکاح کرے گا؟ تو آپ نکاح کریں۔ باقی کہیں گے محمد اپنی بہو کے ساتھ، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ بات ختم ہے، آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی رجل کا محمد باپ نہیں ہے۔ رجل بالغ کو کہتے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے تھے طیب اور طاہر، یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، رجولیت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جی استاد جی منڈیا، وما جعل ادعیاکم، تمہاری ہے کہ لے پالک بیٹوں کو، ابناکم تمہارا بیٹا نہیں بنایا، ذالکم یہ لے پالک بیٹے کو اللہ کا، ذالکم قولکم اس کو بیٹا قرار دینا، قولکم بافواہکم یہ تمہارے منہ سے یہ نکلنے والی باتیں ہیں، حقیقت اس کی حقیقت میں وہ بیٹا نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ حق بات کہہ دیتا ہے جو تحقیق کے اس کی قبولیت کے قابل ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ بھی وہی دکھاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لے پالک تمہارے بیٹے نہیں ہے، ادعوہم منتسبین الی آبائہم، ابا کی طرف ان کی نسبت کر دو، هو اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ عدل طریقہ ہے اور یہی انصاف والا طریقہ ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اگر کسی کا باپ معلوم نہ ہو تو فهم اخوانکم فی الدین، تو یہ دین کے سلسلے میں لاجل الدین، دین کی وجہ سے یہ آپ کے دینی بھائی ہوں گے، وموالیکم تمہارے دوست ہوں گے، ولیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم کہ آپ نے یہ ہے کہ اس سے نہیں سے پہلے جو غلطی آپ سے ہو گئی ہے۔ اب نہیں تو آ گئی نا کہ اب باپ کی طرف نسبت کر دو، چنانچہ آپ نے پڑھا بخاری میں دیگر کتابوں میں، من انتمى الى غیر ابی فقط کفر، جو اپنے ابا کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے فقط کفر۔ میں جا کر کے باہر بولوں کہ میں مولانا سلیم اللہ کا نسبی بیٹا ہوں کیا؟ کہ چونکہ وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا، میرا چرواہا ابا وہی میرا ابا ہے، روحانی باپ تو میرا شیخ الحدیث سلیم اللہ ہوگا، لیکن یہ کہ میں بتا دوں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شیخ الحدیث کا بیٹا ہوں، ہم اسی طرح چرواہے کا بیٹا، نسبت جس سے ثابت ہے، نیک محمد سے ثابت ہے، وہ سلیم اللہ کی طرف نہیں جائے گی۔ النسب لا يحتمل نقص کا احتمال نسب میں نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ ولیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم کائن فیما اخطأتم جو تم سے غلطی ہوگی اس سے پہلے، اب تو نہیں آگے نہیں سے پہلے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن اللہ تمہاری جو گرفت کر دے گا اللہ آپ کا، ولیکنکم مسئولون فیما تعمدت قلوبکم، تمہارے دل میں اللہ آپ کا بھلا کر جس کا ارادہ کرتے جان بوجھ کر کے اس کو کسی کو اپنا بیٹا بنا دینا، اس میں اللہ تمہاری گرفت کرے، ولیکن یؤاخذکم بما تعمدت قلوبکم، اس میں اللہ تمہاری گرفت کرے گا کہ جو تمہارے دل نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی تم قصدن اس طرح کرتے ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نہیں سے پہلے جو کچھ ہو گیا وہ معاف ہے۔ اس طرح اگر کسی کے اللہ باقی یہ کہ تعلق ہے، اس تعلق کے بنیاد پر کسی کو اپنے بیٹا، خصوصی تعلق تو محمد رسول اللہ کا سب سے زیادہ ہے تمہارے ساتھ، لیکن میراث کا وارث محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنین کا زیادہ قریب تر ہے، حقدار من انفسہم ان کی جان کے مقابلے میں، وازواج امہاتہم اور اس کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض، اور اولو الارحام ذوی الفروض ذوی الاسباط، فرماتے ہیں کہ بعضهم اولا ببعض، یہ بعض کے مقابلے میں زیادہ قریب تر ہے، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روشنی میں اور قرآن کے سلسلے میں، فی کتاب من المؤمنین والمہاجرین، مہاجرین اور اللہ کا بھلا کرے مومنین کے مقابلے میں، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وصیت، الا ان توصوا وصیۃ الی، وصیت کرو کہ میرے بعد، ورنہ میراث یہ ہے کہ آپ کے اولو الارحام کو اور ذوی الفروض کو ملے گا۔ اس وجہ سے نبی کا رشتہ تم سے مضبوط ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے پراپرٹی کا وارث نہیں ہے۔ یہاں تک بتاتے کہ اگر ابا آپ کو بتا دے، ابا آپ کو کہہ دے کہ آگ کے اندر کود پڑو تو آپ پر حرام ہے، ماں کہہ دے کہ اس چھت سے اپنے آپ کو گرا دو تو حرام ہے، لیکن محمد فرض کر لو کہہ دے اس چھت سے گراؤ تیسری چوتھی منزل سے تو آپ پر لازم اور واجب ہوگا۔ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کریں گے۔
ان کی اطاعت اس لیے نہیں کریں گے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، لیکن محمد رسول اللہ کہے گا گراؤ تو آپ کہیں گے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، تو آپ سے کہا جائے گا یہ حدیث جی محمد نے آپ کو بتایا۔ اب جب محمد کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ کے اندر گراؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے والا منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ اڑے نیند آ رہی ہے، یہ حال ہے تم لوگوں کا نا۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں یہ ہے کہ آپ اپنے یہ کہ دوستوں کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی ان کے لیے کوئی وصیت کر دو، یہ ساری چیز یہ منسوخ ہو چکی ہے، آپ نے پہلے پڑھا ہے، دوسرے پارے میں بھی پڑھا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے 5ویں میں بھی۔ کان ذالک مستورا فی الکتاب، لوح محفوظ میں اللہ آپ کا بھلا کریے، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، یہ لوح محفوظ کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہوا۔ اس کے بعد بتاتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، نبی کا مقام اونچا اس لیے ہے کہ آپ سے سخت عہد لیا گیا ہے، اس نے اللہ سے جو معاہدہ سخت کیا ہے اس کی پاسداری کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے ہم نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ پکا عہد لیا کہ دین کی تبلیغ کر دیں گے، وَمِنْكَ اور آپ سے بھی لیا، نوح سے بھی، ابراہیم سے، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سخت قسم کا مضبوط ان سے یہ کہ معاہدہ ہم نے لے لیا، آپ سے بھی لیا، آپ سے اور زیادہ سخت۔ یہ اس لیے اخذنا منہم میثاقا غلیظا، سخت عہد ہم نے اس لیے لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ نبیوں سے، صادقین سے انبیاء مراد ہے، تاکہ اللہ ان سے پوچھے ان کی صداقت کے بارے میں کہ تم نے کہاں تک تبلیغ کی، اور جنہوں نے نہیں مانا تو وأعد للکافرین عذابا الیما۔ اڑے کچھ پلا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا اے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ ہے کہ اپنے نعمتیں کو یاد دلا رہا تھا کہ نبی کے ساتھ تعاون کر دے، اللہ نعمتیں یاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کے جو احسانات ہیں تمہارے اوپر ان کو یاد کر لو۔ نعمت اللہ علیکم اس سے بدل بنے گا مولانا اذ جاءتکم جنودا، جبکہ کافروں کے لشکر تمہیں گھیرے میں انہوں نے لیا، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ایک عذاب والی ہوا ان پر بھیج دی، وہ جنود فرشتوں کی یہ کہ لشکر بھیج دیے، سمجھے، لم تروها جن کو تم دیکھ بھی نہیں رہتے، ایسی ہوا آ گئی کہ دیگوں کو، راشن ماشن کو اٹھا کر کے پھینک دیا خندقوں کے پیچھے۔ اذ جاءتکم جنود، یہ اس بدل بنے گا نعمت اللہ سے۔ اذ جاءتکم جنود، جبکہ حملے کے لیے دشمن آگے، فارسلنا علیہم ریحا، اور ہم نے ان پر یہ کہ ہوا بھیج دی، وہ جنودا، اور فرشتوں کے لشکر کے، لم تروها جن کو تم دیکھ بھی نہیں رہتے، جنود کی صفت بنے۔ وکان اللہ بصیرا بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس جاؤکم، یہ پہلے والے اس سے بدل ہے، اس جاؤکم من فوقکم، اوپر سے، اسد اور غطفان کے قبیلے وہ اوپر سے، یعنی اللہ آپ کا بھلا کرے، مشرق سے آگے، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے، یہ مغرب کا علاقہ مدینہ کا، وَإِذْ زَاغَتْ أَبْصَارُكُمْ، جبکہ تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ أَيْ أَبْصَارُكُمْ، آنکھیں تمہاری پھر گئی، وَبَلَغَتْ قُلُوبُكُمُ الْحَنَاجِرَ، اور دہشت کی وجہ سے تمہارے یہ کہ دل، وہ یہ کہ گلوں تک، گلے تک، یہاں تک پہنچے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے ساتھ مختلف قسم کے گمان کرتے تھے۔ مومن کہتے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور منافق جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تمہاری جماعت میں، وہ کہتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے، مارے گئے مارے گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، سمجھے، یہ الف اشباع کے لیے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ ہے، سمجھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ ہنالک ابتلی المومنون، اس موقع پر مومنوں کو آزمایا گیا، ہنالک یہ ظرف بنے گا ابتلی کے، ہنالک المومنون، مومنوں کو اس موقع پر آزمایا گیا جی، یہاں بند ہو گئے، قتل و قتال کریں گے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان پہ حرکت آ گئی اور آزمائش۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، پہلے والے سے بدل ہے، جبکہ منافقین اور والذین فی قلوبہم مرض، منافقین مدینہ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک اور نفاق ہے، وہ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، اللہ رسول نے سوائے دھوکے کے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، وعدہ یہ تھا کہ فتح ہوگی، نصرت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے، مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت کہہ رہی تھی، یا اہل یثرب، اے مدینہ والے، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، فرجو، واپس ہو جاؤ۔ یہ عبداللہ بن ابی، یا اہل یثرب، یہ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، کراہیت تنزیہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ منافقین کا مقولہ ہے، اب اجازت نہیں ہے، کراہیت تنزیہ کے ساتھ۔ اب مدینہ، طیبہ، یہ مختلف نام ہے، 50 تک نام ہے۔
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے ایک جماعت یہ ہے کہ اجازت مانگ رہی تھی نبی سے، یقولون، کہتے ہیں، ان بیوتنا عورۃ، یہ فریق سے حال بنے گا، یقول ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر جو ہے نا وہ خالی ہے، ہمارے گھر خالی ہے، کوئی بھی وہاں نہیں، وما ہی بعورۃ، کوئی خالی نہیں، ان یریدون الا فرارا، اس قسم کے جھوٹ بول کر کے، لا یریدون بهذا القول شیئا، اس قول سے کچھ بھی نہیں چاہتے مگر الا فرارا، بھاگنا چاہتے۔ ولو دخلت علیہم، اگر مدینے پر داخل ہو جائے، من اقطار، اطراف سے فوجیں دشمن کے آ جائیں، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے لڑائی کی درخواست کی جائے مسلمانوں کے خلاف، لاتوها، یہ ضرور آئیں گے، وما تلبسوا فیہا الا یسیرا، اس میں یہ زیادہ انتظار نہیں کریں گے، تھوڑا سا جلدی، یعنی اگر دشمن ان کو پکارے کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ تو یہ ضرور جائیں گے، ظاہر نام کے مسلمان بنے۔ ولو دخلت الافواج، سمجھے، ولو دخلت المدینۃ علیہم، اگر دشمنوں کے فوج اللہ آپ کا بھلا کرے ان پر آ کر کے داخل ہو جائے، من اقطاریا، اطراف مدینہ سے، ثم سئلوا، فرض کر لو، لو ہے نا، ثم سئلوا، اور جنگ کے لیے پھر ان سے درخواست کی جائے، الفتنت، جنگ کی، کہ مسلمانوں سے آؤ لڑو ہمارے، تو لاتوها، یہ ضرور آئیں گے مدینے میں، لیکن اب یہ ہے کہ بہانہ بنا رہے، مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہیں کرے صوفی صاحبان، وما تلبسوا بها الا یسیرا، توقف نہیں کریں گے مگر تھوڑا سا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اس احزاب اور خندق کے واقعے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ لا يولون الادبار، پشت پھیر کر کے نہیں بھاگیں گے، اب کیا ہو گیا ہم کو، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ اپنے وعدے کا تو ان سے سوال کرے گا، اللہ کی پوچھ گچھ ہوگی اللہ کے وعدے کے بارے میں۔ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، ان سے کہہ دو کہ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، بھاگنا، إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اگر موت سے بھاگو، أَوِ الْقَتْلِ، یا یہ ہے کہ یہ کہ شہادت سے، ہم لوگ یہ قتل مقتولیت کے معنی میں خیال کر لینا، ٹوپی نہ گریس، ان فررتم من الموت، موت سے بھاگو، او القتل، یا شہادت سے، مقتولیت سے بھاگو، لن ينفعكم الفرار، یہ بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، یہ ما قبل دال علی الجزاء، اذا لا تمتعون الا قلیلا، اور اگر لو فررتم، اگر تم اللہ آپ کا بھلا کرے بھاگے، اور تم بھاگے، لو نفعکم، اور اگر یہ بھاگنا تمہیں فائدہ دے دے، تب بھی لا تمتعون الا قلیلا، اذن آ گیا نا تو لو نکالو گے، لو نفعکم الفرار، فرض کرو یہ فرار تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اگر فائدہ بھی دے دے چند دن کے لیے، لا تمتعون الا متاعا قلیلا، بہت کم ہی تمہیں یہ کہ یہاں فائدہ ملے گا، پھر بھی مرنا تو تمہیں ہے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، آپ مجھے یہ بتا دو کہ کون ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائے۔ منزا یہ مبتدا بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور الذی اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بدل ہے، منزا مبتدا ہو گیا، اور الذی اور یعصمکم اس کو بدلم یا خبر ہے، یہ خبر، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان دینا چاہے، او اراد بکم رحمتن، یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، تو کون یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی تمہاری حفاظت کرے نہیں۔ ولا یجدون ولیا ولا نصیرا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حامی دوست اور کوئی مددگار ان کو ملے گا نہیں۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، جو تم میں سے لوگوں کو جہاد سے روکنے والے، اللہ ان کو یقیناً جانتا ہے۔ منافق کا کام یہ ہوتا ہے عین موقع پر لوگوں میں اللہ کا کیا ہے انتشار اور تفریق پیدا کر دینا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، جو تم میں سے جہاد سے روکنے والے ان کو بھی اللہ جانتا ہے، والقائلین، اور ان کو بھی اللہ جانتا ہے جو یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، نسبی بھائی سے، جیسے چوتھے پارے میں گزر گیا، نسبی بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سمجھے، ولا یاتون الباس الا قلیلا، باس سے مراد جہاد ہے، جہاد آتے نہیں، بہت کم ہی آتے ہیں۔ اشیحتن علیکم، درحال کہ یہ تمن، لا یاتون الباس، جہاد میں نہیں جائیں گے مگر بہت کم ہی، الا اتیانا قلیلا، مفعول مطلق، حال کونہم اشیحتن علیکم، یہ تم پر بڑے بخیل ہے۔ کس چیز میں بخیل ہے؟ کہ مسلمان مال غنیمت جمع نہ کرے، ہمیں سب کچھ مل جائے، اس میں بخیل ہے۔ فاذا جاء الخوف رأیتم ینظرون الیک تدعون، اور جب جنگ کا خوف، خطرے کا وقت آ جاتا ہے، رأیتم تو آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک آپ کو دیکھتے ہیں، تدور اعین، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں گھومتی ہے، چکراتی ہے، اس طرح آنکھیں چکراتی ہے کہ تدور اعینہم دورن کائنن، دورانن کائنن کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کہ جس پر اللہ آپ کا بھلا کرے موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے۔ جب جنگ کا خوف آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے، آپ کو دیکھتے آنکھیں پھٹی باخٹ،
سمجھے کہ جنگ آ رہی ہے جی. ینظرون الیک، یہ ینظرون کی ضمیر سے پھر حال بنے گا تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہے اور چکراتی ہے، دورانن کائنن، اس طرح کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کہ کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. فاذا ذهب الخوف، اور جب جنگ کا خطرہ ٹل جاتا ہے تو سلقوکم بالسنۃ حداد، تو پھر یہ کہ یہ آپ کو یہ کہ تیز نگاہوں سے پھر یہ کہ یہ زبان چلاتے آپ کے خلاف. سلقوکم چلاتے اپنی زبانوں کو، سلقوکم چلاتے لکم تمہارے لیے، بالسنۃ حداد لوہے والے اپنی زبانیں تمہارے خلاف چلاتے. اشحتن علی الخیر، یہ مال کے بڑے حریص اور لالچی ہے. شحیح کی جمع اشحہ، بخیل اور حریص. اولئک لم یؤمنوا، یہ ان کا ایمان نہیں ہے. فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے ظاہری اعمال کو بھی ختم کر دیا. وکان ذلک یسیرا، وکان ذلک یسیرا علی اللہ، اے الاحباط، احباط الاعمال، ان کے اعمال کو رائگان کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اور اتنے ڈر پوکے کہ مدینے میں نکلتے نہیں ہے. یحسبون الاحزاب، اور گمان کرتے دشمنوں کی جماعتوں کو کہ لم یذهبوا، اب تک وہ گئے نہیں. ارے وہ کب سے گئے، نکلو، سمجھے. لیکن وہ یحسبون الاحزاب، احزاب الاعداء، احزاب الکفار، کفار کے لشکروں کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ لم یذهبوا، نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ کہ دشمن آ جائے، دشمنوں کے لشکر آ جائے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ کہ آ جائیں حملے کے لیے تو یودو، تو یہ ہے کہ پسند کریں گے منافق، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ یہ باہر ہوتے، خارجون فی البادیۃ، یہ مدینے سے باہر ہوتے بدوؤں کے ساتھ. بزدلی ان کی یہی ہے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور دشمن اگر یہ کہ لڑائی کے لیے آ جائے تو یودو، تو یہ منافق یہ تمنا کرتے لو ثبت انہم بادون بادیون فی الاعراب، یہ بدوؤں کے ساتھ باہر دیہات میں ہوتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. یس، اور وہیں سے باہر رہتے ہوئے بادون سے حال بنے گا. یسألون عن انبائکم، وہیں سے خبر پوچھتے دور دور سے کہ لڑائی ہو رہی ہے، شہر کے حالات کس طرح ہے، شہر کے حالات کس طرح ہے، لڑائی ہو رہی ہے، گاؤں میں، وہیں سے. یسألون ولو کانوا فیکم، یہ بزدل، یہ بغیرت اگر یہ ہوں گے بھی، ولو کانوا فیکم، تمہاری جماعت میں اگر ہو بھی جائے، لو کانوا ثابتین ما قاتلوا الا قتالا قلیلا، یہ لڑیں گے بھی نہیں، معمولی سے شاید. تم خود نہیں دیکھتے ہو کہ کمانڈر خود لڑ رہا ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ اس قسم کی منافقت کرنے والے. ٹھیک ہے، وہ لڑائی دھوکے والی لڑائی ہوتی ہے کہ کوئی کمانڈر اور کوئی قائد قوم کو کہہ دے کہ تم لڑو، خود پیچھے ہٹے. لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ تمہارے لیے، نبی خود لڑتا ہے. اے مرشد، اللہ اللہ، کدھر گیا تھا ٹنڈوالہ یار، شہزادے سمجھ شریف میں، شہزادے. یہ جب ہمارے ترجمہ ختم ہوتا ہے یا جس دن سبق ختم ہوتا ہے تو میں بھینس کی طرح جا کر سوتا ہوں. سمجھ شریف میں بہت مزہ ہے. تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البار من طلب الوالي ترکت النوم ربی کیا فی اللیالی لأجل رضاک یا مولا الموالی. ترکت النوم ربی فی اللیالی لأجل رضاک یا مولا الموالی. عزت چاہتے پھر سوتے ہو کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، بڑا آدمی کہیں، اور میرے گن گائیں، میری تعریف ہو جائے، اور ثم تنام لیلا. ایسا نہیں ہو سکتا. یغوص البحر من طلب الوالی، جو آدمی موتیاں نکالنا چاہتا ہے دریا کے اندر اس کو غوطہ لگانا پڑتا ہے. کبھی اس کے آنکھوں میں کانٹے لگتے، کبھی گردن کے اندر کوئی ہے کہ کوئی رسی پڑے گی، دریا کے نیچے مرے گا، غرق ہو جائے گا، کہیں کوئی جانور اس کو کاٹے گا دریا کا. یہ غوطے لگانے، موتیاں مفت میں تھوڑی حاصل ہوتی، موتیوں کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ ایک آدمی تھا غریب، بچپن سے شلوار میں پیشاب کرتا تھا. بولو کیا کرتا تھا؟ شلوار میں پیشاب کرتا. سمجھے؟ بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، تب بھی بس خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بس میں گیا باتھ روم میں، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنا یہ کہ ناڑا دھوتی کھول دیا، شر اچانک آنکھ کھلتی کہ بیوی کے ساتھ میں نے پیشاب کیا. بیوی غریب تنگ. یہ آدمی نہ باہر کسی رشتہ دار کے پاس جا کر کے سو سکتا ہے، نہ سفر کر سکتا ہے، اس لیے کہ عادت پڑی بسترے میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے کہ خواب میں شیطان آپ کو کہتا ہے آپ کی شادی ہوگی، رخصتی ہوگی، حل
حلقہ مقرر یہ کو تو کہ کرنا تو سو کرے. اچانک تیری آنکھ کھلتی ہے کہ بیوی میری کہاں ہے, یہ کہاں اخبر شلوار آگا خراب دیکھا نہ سڑ. آیا مسئلہ سمجھے؟ تو اس کو غریب کو اس طریقے پر شیطان کیا کہتا تھا کہ بس تو باتھ روم میں ہے اور جیسے دھوتی کھولا پیشاب کیا, اچانک پیشاب بستر بھر گیا, آنکھ کھلتی تھی, بیوی کہتے ہوئے خدا خلے نے شومنا مار, کتے کا بچہ بستر سارا کا سارا آپ نے بھر دیا پیشاب سے. بیوی نے کہا یہ چکر کیا ہے تمہیں, پانی بھی تمہیں کم پلاتی ہوں, رات کو بالکل پانی نہ پیو, سو کر کے پھر بھی پیشاب مار دیتے, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا شیطان آ کر کے مجھے کیا بتاتا ہے, شیطان آ کر کے مجھے بتاتا ہے, اور شیطان کہتا ہے کہ جی یہ چاندی ٹوکری بھر کر کے مجھے چاندی سے دیتا ہے, چاندی سے ٹوکری بھر کر کے کہتے یہ اٹھاؤ لے جاؤ اپنے لیے. میں اٹھاتا ہوں بوجھ ہوتا ہے, بس اچانک آنکھ کھلتی دیکھتے پیشاب کے, نہ ٹوکری ہے نہ چاندی ہے. روزانہ مجھے کیا کرتا ہے, چاندی مجھ سے اٹھواتا ہے چاندی. تو بیوی نے کہا کہ ان سے کہہ دینا آج یاد کرو, آج تکرار کرو, آج صرف صغیر, آج صرف کبیر, صرف کبیر, خوب یاد. آج اگر خواب میں آ جائے تو اس کو کہہ دینا مجھے چاندی نہیں چاہیے, مجھے سونا دے دو, چاندی کی آج کل قیمت کم ہے. بولو آج وہ پکے سے ابھی اس کو یاد کرو, آج کل پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں چرسوں یہ سبق پکا ہو. جب بھی شیطان آ جائے خواب میں کہہ دینا مجھے چاندی نہیں چاہیے. یہ اس کو خوب یاد کرو, بیداری میں یاد کرو. اللہ تعالیٰ خواب میں بھی یہ خواب آپ کو یاد دلائے گا, نیند میں بھی. پکا ارادہ کر دیا. شیطان نے ٹوکری کہا کہ یہ اٹھاؤ چاندی کا, اس نے کہا مجھے چاندی نہیں چاہیے. کہا چلو ٹھیک ہے آپ کے لیے ٹوکری لاتا ہوں. کس کا؟ سونے کا. سونے کی بڑی سی ٹوکری لے. کہا کہ زور لگاؤ, میں اٹھا رہا ہوں, زور لگا رہا ہوں, اٹھ نہیں پاتا, اٹھا رہا ہوں, اٹھ نہیں پاتا. بڑی مشکل سے میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ رکھا, ایسے چل رہا ہوں. آنکھ کھل کے دیکھا ٹٹی گیا. سونا اٹھانا کوئی آسان تھوڑی ہے, اتنی بڑی ٹوکری. آنکھ کھل گئی تو دیکھا کیا شلوار کے اندر ٹٹی کیا ہوا ہے. سمجھے, بیوی کی جیسے آنکھ کھل گئی. کہا یا اللہ یہ کیسا سونا ہمیں مل گیا. سمجھے, میں نے اس سے کہا تھا کہ چاندی وجہ کیا ہے, سو نہیں. بس اس سے کہا کہ کل پھر کہا کہ وہی اپنے پرانا. شیطان جو آ جائے بس کہہ دو کہ بابا سونا کو ہم سنبھال نہیں سکتے. سونے کو سنبھال نہیں سکتے, ہمارے لیے کیا چاہیے, چاندی چاہیے. سمجھے میں لوگوں. اچھا کمانڈر یہ ہوتا ہے جو خود لڑے. سمجھے, تم کب تک بے ایمانوں منافقوں چھپتے رہو گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, نبی کی زندگی میں, نبی کے ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. یہ لکم سے بدل بنے گا اس میں ظاہر. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت کا ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یہ کہ یاد رکھتا ہے. نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ, نبی خود لڑتا ہے. محمد تیغدر کا درونینست, بقا کی کربلا بش حسینست, ولیکن جنت استاد صاحب بدر سے سین و شین و عین و غینست. نبی تو نبی الملاحم کا معنی لڑائیوں والا نبی. ہمارے نبی کی صفات میں سے ایک صفت ہے نبی الملاحم, لڑائیوں والا نبی. سمجھے, اس کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں. چلیے گا مولانا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب, لیکن ایمان والے جب دشمنوں کے لشکروں کو دیکھتے, احزاب العادہ, قالوا هذا ما وعدنا اللہ, یہ وہ چیز ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ, جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا اور رسول نے کیا. وصدق اللہ ورسولہ, اللہ رسول نے سچ کیا. وما زادہم, اور یہ دشمنوں کا آ جانا ان کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ آزمائش. ما زادہم ھذا الابتلاء, یہ آزمائش ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں دیتی. الا ایمانا و تسلیما, مگر ان کے ایمان اور یقین کو بڑھا دیتا ہے. من المومنین, ایمان والے لوگ کچھ اس قسم کے ہیں. یہ خبر مقدم, رجال صدقوا, جو سچ کر کے دکھایا انہوں نے, ما عاہد اللہ, جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا. ما عاہد اللہ علیہ, جس بات پر اللہ سے انہوں نے وعدہ کر کے دکھایا. یہ حضرت انس ابن نضر ہے, حضرت انس ابن مالک کے چچا ہے. انس ابن نضر ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. انہوں نے کہا کہ اللہ میں بدر میں حاضر نہیں رہا ہوں, اب اگر کوئی لڑائی ہوگی تو پھر یہ کہ کسی لڑائی میں مجھے یہ کہ شریک کر لینا. آپ دیکھیں گے کہ میں کیسے لڑتا ہوں, میں بھی دکھاؤں گا میں کیسے لڑتا ہوں. اس طرح لڑا کہ 80 زخم بدن پہ لگے, کوئی پہچانا نہیں جاتا تھا کہ کون ہے. صرف بہن نے یہ پوروں سے اس کو پہچان لیا. سمجھے, من المومنین رجال صدقوا, میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ صدقوا یہ مومنین کے اللہ, اس کے مجاہدین کے لیے لقب ہے.
صدقوا ما عہد اللہ، ایسے رجال ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا کر کے سچا کر کے دکھائے. فمنهم من قضى نحبه، کچھ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی نظر کو پوری کر لی، موت آ گئی. ومنهم من ينتظر، کچھ شہادت کے انتظار کر رہے. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے قول کو بدلا نہیں ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ لیجزی اللہ آپ کا بھلا کرے صدقوں کے ساتھ متعلق ہے. اللہ کے وعدے کو سچے کر کے دکھاتے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کرتے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دے. ویعذب المنافقین، اور منافق کو ان شاء چاہے او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول کرے. ان اللہ کان غفور الرحیم. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، یہ با ما کے معنی میں، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو واپس لوٹایا باوجود ان کے غصے کے. لم ینالوا خیرا، یہ اللہ کا بھلا کرے، اس سے الذین سے حال بنے گا. لم ینالوا خیرا، کہ وہ غنیمت نہ پا سکے، کافر واپس ہو گئے. وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تعالیٰ مومنین کی کفایت کی قتال سے، یعنی اللہ فرشتوں کے ذریعے سے، اور یہ ہے کہ اس کے ہواؤں کے ذریعے سے ان سے اللہ نے لڑائی کی. سمجھے؟ وکف اللہ المؤمنین القتال، مومنوں نے قتال نہیں کہ اللہ نے کفایت کر دی، ان کی طرف سے اللہ لڑے فرشتوں کے ذریعے سے اور ہوا کے ذریعے سے. وکان اللہ قوی عزیزا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور اللہ غالب ہے اپنے ماننے والوں کو. وانزل الذین ظاہروا من الکتاب، اور اللہ نے نیچے اتار دیا ان لوگوں کو کہ ظاہرہم، جنہوں نے کافروں کے ساتھ تعاون کیا تھا، یہ بنو قریظہ جنہوں نے احزاب کے ساتھ تعاون کیا تھا، اللہ نے ان کو نیچے اتار دیا. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہ الذین سے حال بنے گا. کس سے نیچے اتار دیا؟ من سیاسیم، ان کے محلات سے. بنو قریظہ نے دشمنوں کے ساتھ نبی کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، حالانکہ معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے. یہ وہی خبیث یہودی لوگ ہیں. اللہ نے جن لوگوں نے دشمنوں کے ساتھ ظاہرون تعاون کیا تھا اہل کتاب میں سے، اللہ نے ان کو محلوں سے نیچے اتار دیا. وقذف فی قلوبہم رعبکم، اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب اے صحابہ ڈال دیا. فریقاً قتلتم، کچھ کو تم نے قتل کیا. وفریقاً اسرتم، اور کچھ کو تم نے قیدی بنا دیا. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مضارع ماضی کے معنی میں. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، ان کی سرزمین کا وارث تمہیں بنا دیا، ان کے شہروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مال کا، وَأَرْضًا، ایسی زمینوں کا کہ لم تطوع، جن کو تم نے، اس کا اللہ تمہیں وارث بنائے گا جن کو تم نے روندا نہیں ہے. یہ کیسر و کسرا کے اور آگے روم والوں کے، یہ سب کچھ اللہ تعالی نے دے دی. وکان اللہ قدیرن علی کل شیء، اور جب فتوحات آگے، بنو قریظہ کے مال آگے، فتوحات آگے، غنیمت آ گئی، تو ہماری مائیں پہنچ گئی. دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے دے دو دے دو دے دو دے دو، غنیمت آ گیا، غنیمت آ گیا، غنیمت آ گیا. ارے تم نبی کی بیویاں ہو، سمجھے بھائی جان، جو محمد دے دے مناسب تمہاری ضرورت کے، لیکن تمہیں مال کا مطالبہ کرنا نہیں چاہیے. یا ایھا النبی قل، آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، بیویوں سے کہہ دے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اگر چاہتی ہو، وزینتہ، دنیا کے کر و فر زیبائش کو چاہتی ہو، تو فتعالین، آ جاؤ تم دنیا سے، اگر تمہاری محبت ہے آ جاؤ. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ تحفہ دے دوں. متع، وہی جو آپ نے دوسرے پارے میں پڑھا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ امتعکن، کچھ تحفے، کچھ کپڑے دے کر کے تمہیں، پھر وہ اسرحکن سراحا جمیلا، پھر عمدہ طریقے سے تمہیں چھوڑ دوں. اسرح کا معنی اطلقکن طلاقا جمیلا. وان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کو اگر چاہتی ہو، والدار الاخرہ، آخرت کو، تو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تم میں سے نیکوکاروں کے لیے اللہ نے اجر عظیم پیدا کی ہے. سمجھے؟ میں نبی کے ساتھ بھوک افلاس تمہیں برداشت کرنی پڑے گی. تم عام عورتوں کی طرح تھوڑی ہو کہ اس طرح دنیا کے مطالبہ کر. یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی، یہ من مذکر کے صیغے آئیں گے، لیکن مراد اس سے مؤنث ہے. یہ اس پر پورا قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں. من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو تم میں سے معصیت ظاہرہ کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، یہ ضعفین مفعول مطلق بنے گا یضاعف کے لیے، اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا. وکان ذلک یسیرا علی اللہ، وکان ذالک، اور یہ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے دے. یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.